کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ تو ان کی روح پرواز کر گئی مدینہ شریف میں، جس طرح انہوں نے سبز حکومت کی زیارت کی۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے ہاتھوں میں ان کی جان لکھ رہی تھی، اور میں بے بس تھا۔ حضور کی بارگاہ میں دعا بھی بہت کی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اور وہ تڑپ رہے تھے۔ تو میں کافی ٹائم 1-2 گھنٹے وہاں پر بیٹھا رہا، ان سے چائے پوچھا، کھانا پوچھا، کچھ بھی انہوں نے کام نہیں کھاتے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے، اور بہت بہت میرے شکریہ ادا کر رہے تھے، اور میں بھی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تمام لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبوی شریف کے بالکل ہی باہر، گیٹ نمبر 107 کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں۔ تو میرے ساتھ کل ایک واقعہ ہوا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ہی اس کو ڈسکس کر لوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ کل میں بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ کے میں گیٹ نمبر 5 سے جیسے ہی باہر نکلا ہوں، تو میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، ماموں اور میرے نانو تھے، وہ بھی تھے۔ تو جیسے ہی میں باہر آیا ہوں تو ایک شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، تو اس کے ساتھ ایک شخص تھا اور 2 بچے تھے، ایک بوڑھی سی عورت تھی اور ایک ینگ لیڈی تھی۔ تو وہ روتے کھڑے تھے، پریشان تھے۔ تو میں نے سوچا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے والد صاحب کی، جو ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا، تو ان کو میں نے کہا یار ان کو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یار کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان کا جو جسم تھا وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور میرے ماموں نے بھی ساتھ میں دیکھا، تو ان کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور ان کا جو تھا بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، منہ سے جھاگ سی آ رہی تھی۔ تو میں نے ان کی فیملی کو بولا کہ یہاں حرم کے اندر ہی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تقریباً گیٹ نمبر 6-7 کے درمیان میں نماز کے ٹائم گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ایمرجنسی کی ایمبولینس جسے ہم بولتے ہیں، تو وہ فوری آ کے چیک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ ان کو بولیں۔ مریض کو چھوڑ کے بھاگ کے گیا وہاں پہ پتہ کرنے، تو ایمبولینس نہیں تھی۔ مجھے یہاں پہ بالکل گیٹ نمبر 301 کے بالکل ہی سامنے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں، وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، تو مجھے اس کو معلوم تھا۔ بات اس طرح ہوئی ہے کہ اس کو میں نے ویل چیئر اس کی کھینچی ہے، تو میں نے اس کو بولا کیری جلدی اس کی ویل چیئر کو کھینچ کے، پاکستانی تھے، کھینچ کے میں ہاسپٹل کے اندر لے گیا ہوں۔ ہاسپٹل میں جیسے گیا ہوں تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو زبردست اٹیک ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ میں ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ پہلے کے تھے، تو زبردست قسم کے ان کو اٹیک وغیرہ ہوا، ان کو جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا، اور جو میری کیفیت تھی واللہ یقین کریں کہ میں روزے رسول پر بیٹھا ہوں سامنے سین میں، میری کیفیت وہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی وائف بالکل تڑپ رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا میں سمجھوں اس کا بیٹا ہے، لیکن وہ بیٹا نہیں تھا، وہ تھا اس کا داماد۔ تو میں نے پوچھا بھی کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی ہم جدہ سے آ رہے ہیں مدینہ، پہلے عمرہ کر کے جدہ پہنچے ہیں۔ تو اس کی بیٹی اور داماد جدہ میں رہتے تھے، وہ میاں بیوی جدہ اس کے پاس پہنچے، اپنے داماد کے پاس، داماد کے ساتھ مدینہ شریف میں جیسے ہی ہوئے آئے، نماز عشاء ادا کر رکھ کے، جس طرح ہی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہتے نظر پڑی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یاد آ گیا کہ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ تو ان کی روح پرواز کر گئی مدینہ شریف میں، جس طرح انہوں نے سبز حکومت کی زیارت کی۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے ہاتھوں میں ان کی جان لکھ رہی تھی، اور میں بے بس تھا۔ حضور کی بارگاہ میں دعا بھی بہت کی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اور وہ تڑپ رہے تھے۔ تو میں کافی ٹائم 1-2 گھنٹے وہاں پر بیٹھا رہا، ان سے چائے پوچھا، کھانا پوچھا، کچھ بھی انہوں نے کام نہیں کھاتے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے، اور بہت بہت میرے شکریہ ادا کر رہے تھے، اور میں بھی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ لیکن وہ فوت ہو گئے۔ میں ان کا نمبر لے کے آیا، تو مجھے تھوڑا سا کام تھا، تو میں گیا، میں نے آدھے گھنٹے بعد کال کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ فوت ہو گئے ہیں، اور ان کو جنت البقیع کا قبرستان ملا ہے۔ یار اس سے اچھی موت بھی ہوگی، وہ بھی ہمارے سامنے، اور اس سے ابھی تک نعتوں میں سنتے تھے اے کاش مجھے مدینے میں موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ لیکن کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلی، تو روزہ رسول سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ یہ بلاوا ہے، یہ آقا کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ جب بلایا آقا نے، سب انتظام ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا کے قدموں میں جب انسان پہنچتا ہے، تو یہ گناہ چھڑ جاتے ہیں، یا جنت البقیع مل جاتی ہے، یا جنت مل جاتی ہے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہی ہے، کیونکہ مالک جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے، اور اس کو جنت مل گئی ہے۔ یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ میرا دل دکھ رہا تھا، تو میں نے کہا یار آپ سے شیئر کر دوں، آپ لوگ بھی دعا کی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عربی جو خاتمہ ہے ایمان پر ہو۔
ہمیں بھی حضور کی زیارت ہو. دعا کریں نہ دعا کریں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمانا. یا رسول اللہ ہمارا گناہوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو, پریشانیوں کو ہمیں جو ہے ہمیں بچانا. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا قیامت کے دن. یا رسول اللہ بینظر حالنا, یا رسول اللہ بسمک آلنا, انت حیلتہ وانت وسیلتہ ادرکنی. یا رسول اللہ انت حیلتہ وانت وسیلتہ ادرکنی. یا رسول اللہ. اللہ حافظ.